الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہد، رہنمائی کر، نا ہماری، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگ۔ غیر المغضوب علیہم، سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے راستے کے، المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا، غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ راستہ گمراہوں کا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد، کون سی تاریخ ہے؟ 19 فروری سن 2021 کو جامع مسجد عثمان غنی میں درس قرآن کریم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے 3-4 مرتبہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد سرسری انداز میں، عام فام انداز کے اندر درس کا سلسلہ جاری تھا۔ درمیان میں اس کو معطل کیا گیا، پابندیاں بھی لگی اور بہت سارے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی سپیکر لگاؤ، کبھی نہ لگاؤ، کبھی درس دو، کبھی نہ دو۔ تو بہرحال قرآن کریم یہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم سننے سے، سنانے سے، پڑھنے سے، پڑھانے سے انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، شگفتگی ملتی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے دن قرآن کریم ہماری شکایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی شکایت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کل قیامت کے دن جنہوں نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کیا، ان کا گزران اللہ تنگ کر دیں گے، ان کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ زندگی کی تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے دولت چھین لی جائے گی۔ زندگی کی تنگی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر اور بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان سے دین کا کام نہیں لیا جاتا۔
معیشتاً زن کا، یہ سزا تو دنیا کی ہے کہ زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، اور آگے فرمایا آخرت میں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان بڑی حیرت میں پوچھے گا اللہ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ تو نے مجھے نابینا کیوں کیا؟ میں تو بینا تھا، میری تو آنکھیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جواب کے اندر ارشاد فرمائیں گے، قرآن کریم ہے قد اتتک آیاتنا فنسیتہا، تیرے پاس میرا قرآن آیا، میری آیتیں آئی، تو نے ان سے اعراض کیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن قرآن میری اور آپ کی شکایت کرے، قرآن کل یہ کہے کہ اس نے پڑھا ہوا تھا، اس نے آپ کو نہیں بتایا۔ آپ سے بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ کو اللہ پاک نے ایک ایسا شخص دیا جس کی اقتداء کے اندر آپ نماز پڑھتے تھے، اور وہ آپ کو دھاڑے مار مار کے چیخ چیخ کے کہتا تھا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، یہ قرآن کل قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ کل خدا نہ خواستہ ہمارے اس اعراض کی وجہ سے چند لمحات اگر ہم قرآن پر نہیں لگائیں گے تو کل قیامت کے دن اتنی بڑی سزا کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال اسی سلسلے میں یہ قرآن کریم کے درس کا آج آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چونکہ قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے پہلے تعوذ کا پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی تم قرآن کریم پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ شیطان کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہے۔ شیطان تب حملہ آور ہوتا ہے جب آدمی کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب ڈاکو جب ڈاکہ زن ہوتے ہیں تو وہ میرے جیسے غریب آدمی کی جھونپڑی پہ نہیں آتے، میرے جیسے غریب کے گھر میں نہیں آتے۔ ڈاکو بینک دیکھتا ہے، ڈاکو بڑی کوٹھی دیکھتا ہے، ڈاکو بہت بڑا محل دیکھتا ہے، ڈاکو سونے کی تجوریاں دیکھتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر ڈاکو حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھو، قرآن کریم کو شروع کرو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہیں شیطان تم پر حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے اندر دے دو کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اعوذ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ حدیث کے اندر اور بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی آتا ہے، لیکن سب سے بہترین جملے یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اصل میں تھا بے اسم، اصل میں بے اسم۔ اب یہ بھی قرآن کریم کا بڑا اعجاز ہے، کس کس لفظ پہ بات کی جائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں اس کو ایسے لکھا جاتا، حمزہ وصلی جب گرا دیا جاتا ہے تو وہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ جیسے کہا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی بسم ہے لیکن وہاں حمزہ لکھا گیا ہے، یہاں حمزہ نہیں لکھا گیا۔ بسم اللہ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ وہاں حمزہ بے اسم کا حمزہ نہیں لکھتے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اقرا بسم ربک الذی کا حمزہ میں جس طرح بسم اللہ کا نہیں ہے میں وہاں گرا دیتا ہوں، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، تو ایسی قرآن کریم کی کاپی قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن کریم کی ترتیب محفوظ ہے، قرآن کریم کے پارے محفوظ ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ یہاں اشرع مقدر ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا ابتدئ میں ابتدا کرتا ہوں، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں بیان فرمائی، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔
اب رحمان اور رحیم کے اندر دو فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ رحمان وہ صفت ہے کہ اللہ کی صفت بہت کشادہ ہے، بہت کشادہ۔ رحیم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر یہ اپنی مہربانی کرتا ہے وہ مکمل مہربانی کرتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ رحمان کا معنی ہے اس کی صفت ہر ایک کے لیے، اور رحیم فرمایا یہ جس پر مہربانی کرتا ہے تو اللہ وہاں کمی نہیں چھوڑتا، مکمل مہربانی ہوتی ہے۔ ایک بات فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بڑا مہربان، نہایت رحم والا، بڑا مہربان یعنی اپنوں پر مہربانی کرتا ہے، اپنوں کو نوازتا ہے۔ الرحیم اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو بھی نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، اپنے تو اپنے جو خدا کو نہیں مانتے ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اس کی مہربانی کو دیکھیں، اس کا سورج، یہ نہیں کہ نمازیوں پر سورج لگے اور بے نمازوں پر نہ لگے، زکوٰۃ دینے والوں پر لگے اور نہ دینے والوں پر نہ لگے، حج کرنے والوں پر لگے اور نہ کرنے والوں پر نہ لگے۔ کھیت سب کے ہوتے ہیں، منکروں کے بھی ہوتے ہیں، اپنوں کے بھی ہوتے ہیں، ماننے والوں کے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو سب کے کھیتوں پہ برستی ہے۔ تو فرمایا ایسا رحمان جو اپنوں کو دیتا ہے، الرحیم اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی دیتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بعض دفعہ اپنوں کو دال ساگ پہ گزارا کرنے کو کہتا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ہوتے اللہ تعالیٰ ان کو پلاؤ اور زردے کھلاتا ہے، ان کو بریانیاں کھلاتا ہے۔ تو فرمایا میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، جس کی مہربانی بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، الرحیم اور ایسی مکمل ہے، ایسی مکمل ہے، ایسی مکمل ہے، اپنے تو اپنے اس میں غیروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمایا رحمان، اب آپ کسی آدمی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان تو کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان نہیں کہہ سکتے۔ یہ صفت خاص کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عبد الرحمن، عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الکریم، فرمایا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ صفتیں جو اللہ کی ہیں ان کے ساتھ عبد کا استعمال کریں، لیکن خالی صفت کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفات اللہ کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریفات ہیں دنیا کے اندر۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کسی حسین کو دیکھا، اس کی تعریف کی تو تعریف کس کی طرف جاتی ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی منظر دیکھا تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی آبشار دیکھا تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سب تعریفات، جتنی تعریفات ہیں، ساری تعریفات کا مرکز، منبع، مبدا، ماوا، ماخذ، مرکز، مصدر، یہ کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ فرمایا تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ اس لیے وہ تعریف کے قابل ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ تمہارا کیا پالنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پال رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تفاسیر میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے بچوں کو زمین پہ چھوڑ کے آئے، ذہن میں بات آئی ان کا کیا بنے گا؟ میری تو تشکیل ہو گئی ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ اس کو جا کر دین کی دعوت دو۔ یا اللہ بچوں کا کیا بنے گا؟ میں تو آگ لینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا، پریکٹیکل پہلے کروا دیا تھا اللہ نے، فرمایا اسی ڈنڈے کو چٹان پہ مارا، چٹان کا اندر سے پھر چٹان سے چٹان، چٹان سے چٹان، 60 ٹکڑوں کے اندر سے ایک جاندار باہر آتا ہے اور اس کے منہ میں ایک پتا پکڑا ہوا ہے، اور وہ کہتا کیا ہے؟ سبز پتا، ہرا بھرا، تر و تازہ، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، دیکھ کے حیران ہوئے، فرمایا سن یہ کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، یسمع کلامی، یعرف مکانی، یرزقنی ویذکرنی ولا ینسانی۔ وہ کیڑا کہہ رہا ہے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا الحمدللہ ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف کیسے کر رہا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، سبحان من یرانی، یسمع کلامی، صرف دیکھ ہی نہیں رہا، میری فریاد کو بھی وہ سنتا ہے۔
میری پکار کو بھی وہ سنتا ہے، یسمع کلامی، میرے ہر بول کو وہ خدا سن رہا ہے، یسمع کلامی، یعرف مکانی، یہ نہیں کہ وہ ویسے ہی سن رہا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، میں کہاں ہوں، سخت چٹان میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہ یہاں میری فریاد کو سن رہا ہے، یعرف مکانی، یسمع، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، اللہ کیسا رب ہے میرا، یرزقنی، مجھے رزق دیتا ہے، وَيَذْكُرُنِي، مجھے یاد رکھتا ہے، وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، ساری کائنات کو پال رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی نے ایک عجیب بات لکھی ہے تفسیر کبیر کے اندر، اسی سورہ فاتحہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ایک ڈاکو قزاق جو قافلوں کو لوٹا کرتا تھا، تھک گیا بیچارہ، ایک پیڑ کے نیچے لیٹ گیا، یوں کیا دیکھتے، ایک چڑیا آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، پیڑ کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے، ذہن میں بات آئی، میں چڑھ کے دیکھوں تو صحیح، یہ چڑیا چوں 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 کرتی ہے، آتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے، پھر چونچ پہ لے کے آتی ہے، یہ اس غار کے اندر کیا پھینک رہی ہے؟ اس نے جب چڑھ کے دیکھا، اس کے اندر جھانک کے دیکھا، اندر ایک اژدہا ہے بہت بڑا بوڑھا، جو ہی چڑیا اس کوئی چیز لے کے آتی ہے وہ منہ کھولتا ہے، وہ منہ کے اندر ڈال کے پھر پرندہ واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر ڈالتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اب یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، اس رب العالمین خدا نے اس پرندے کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو اس کو رزق عطا کر، تو اس کا باعث بن جا۔ فوراً ذہن میں بات آ گئی، اللہ نے کایا پلٹ دی دل کی کہ اللہ تو اگر اس اژدہا کو اس پیڑ کے اندر اس کی خوراک کے لیے، اس کی ربوبیت کے لیے ایک پرندے کی ڈیوٹی لگا سکتا ہے تو مجھے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ میں کیوں قافلے لوٹوں، میں کیوں چوری کروں، میں کیوں رشوت لوں، میں کیوں ملاوٹ کروں، میں کیوں دھوکہ بازی کروں؟ رب العالمین تو ہے، پالنے والا تو ہے۔ اب وہ سارا کچھ چھوڑا، اب اتنے بڑے ولی بنے کہ دنیا ولایت کے اندر بہت بڑا مقام پایا انہوں نے، اور بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے محدث بنے، بہت بڑے مفسر بنے۔ تو الحمدللہ، سب تعریفیں، ہر تعریف کس کی ہے؟ تعریف اصل کس کی ہے؟ اللہ۔ کبھی آدمی کسی کا حسن دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، کسی کا پاور دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، کسی کا کمال دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، کسی کی قوت دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے، کسی کی دولت دیکھتا ہے تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دولت کی تعریف کرنے والوں، خزانوں کا مالک بھی میں ہوں۔ عندی خزائن اللہ، خزانے کس کے پاس ہیں؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ حسن کی تعریف کرنے والوں، حسینوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ قوت کی تعریف کرنے والوں، طاقت کا سرچشمہ میں خدا ہوں۔ جتنے کمالات تمہیں دنیا میں تعریف کے نظر آتے ہیں، بدرجہ اتم مجھ خدا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے تعریف کے قابل کون ہے؟ الحمدللہ۔ اقتدار کسی کا دیکھا، کسی وزیر کو دیکھا، کسی کا پروٹوکول دیکھا تو فرمایا ان کو بھی دیکھ کر نہیں، اقتدار بھی کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ، اقتدار بھی اسی کا ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے، ملک بھی اسی کا ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین۔ اور آگے فرمایا الرحمن الرحیم، پھر وہی بات آگئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی فرمایا الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان، بات ذہن میں آ رہی نا، بڑا مہربان، بڑا مہربان، کتنا مہربان؟ فرمایا اس نے ہمیں اسلام دیا، مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان بنائے، مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بنائے، مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ الرحیم، نہایت رحم والا، اپنے تو اپنے غیروں کو بھی نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ اکبر، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یا اللہ تو نے یہ کیوں کہا قیامت کے دن کا مالک ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہا، دنیا میں تم بھی تو تھوڑی تھوڑی جگہوں کے مالک ہو نا، ہاں، کوئی کسی مکان کا مالک، کوئی کسی پلاٹ کا مالک، کوئی کسی باغ کا مالک، کوئی کسی کمرے کا مالک، کوئی اپنی جان کا مالک۔
کوئی اپنے اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں ہی رہتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے ہاتھوں کا تو مالک ہے نا، اپنی آنکھوں کا تو مالک ہے، اپنی زبان کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ ساری ملکیتیں تم سے چھین لی جائیں گی، تم اپنے ہاتھوں کے مالک بھی نہیں رہو گے، اپنے پاؤں کے مالک بھی نہیں رہو گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری بولتی بند کر دی جائے گی، زبان بند ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف، تمہارے پاؤں تمہارے ہاتھوں پر گواہ بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری ملکیت ختم۔ اور یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، جن کے بڑے بڑے پروٹوکول تمہیں نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی ملکیت ایسے ختم کروں گا، ایسے ختم کروں گا کہ سارے بادشاہوں کو اللہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ جمع کروں گا، اور جمع کر کے اللہ پوچھیں گے، فرمایا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اللہ فرمائیں گے آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ اور دنیا کے ملکوں، دنیا کے خانوں، دنیا کے نوابوں اور دنیا کے چودھریوں، دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے وزیروں، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ لیکن طرفت العین جہاں پر ہم زند، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں طرفت العین جہاں پر ہم زند، کس نمے عارت کے آجا دم زند، وہ تو آنکھ کے جھپکنے میں جہان کو اوپر نیچے کرے، اس کے سامنے دم کوئی نہیں مار سکتا، کوئی بول نہیں سکے گا۔ اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، کل بھی بادشاہی اسی کی تھی، آج بھی بادشاہ، آج بھی بادشاہ، فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک۔ اور آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کل انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ